دیکھنے والی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کرنے والی بن جائے، ہماری زبان اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی ہو جائے۔ آج صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اگر دوستو دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، مصنون دعا کا اہتمام ہو جائے اور تسبیحات کا اہتمام ہو جائے، زبان پر ذکر رہے، تو ہمارا ہر وقت جو ہے تسبیحات میں، ذکر میں شمار ہو۔ یہ جو سانس آ رہا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا اور دماغ کا صحیح صلاحیت، صحیح سمجھ حاصل کرنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور دوستو کہ رات میں آدمی جب تھک تھکا کر آ کر رات میں سوتا ہے تو اس کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ جب صبح میں اٹھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ تازہ دم ہوتا ہے۔ رات میں آیا پریشانی کے عالم میں، رات میں آ کر سوئے، یہ نیند جو ہے اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی قیمتی دولت ہے کہ اس سے جو ہے آدمی بہت ہی لطف اٹھاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا بتائے گا، اس سے بہتر ہے نماز۔ صبح کی اذان میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اس کا جو ہے ہمارے دل کے اندر یہ بات اثر کرے کہ نہیں، اس وقت جو ہے اللہ کا حکم آ گیا اور نماز نیند سے بہتر ہے، اب نیند کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دوستو اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس زبردست قدرت والے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور بڑائی کو اگر بیان کیا جائے تو نہیں بیان کر سکتے۔ یہ دنیا کا نظام، یہ سارا کا سارا باقی اب کس لیے ہے؟ انسان کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اور انسانوں میں بھی کون؟ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی عظمت نہیں دنیا۔ اگر اللہ کے یہاں قیمت ہے تو وہ ایمان والے کی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا کہ ایمان والے جب تک رہے گا روئے زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کتنے بڑے کائنات کے نظام کو ہی چلاتے رہے۔ بارشوں کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، زمین سے غلے کا پیدا ہونا، یہ ایک کارخانے کی طرح ہے، یہ کارخانے کی طرح ہے دنیا کا نظام۔ وہ اتنا بڑا کارخانہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے۔ اور وہ ایسے فرشتے ہیں کہ نہ کبھی تھکتے ہیں، نہ کبھی انہیں سونے کی حاجت ہے، نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ ہی آرام کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایسی مخلوق جو ہے دنیا کے نظام کے اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، ایسی مخلوق کے ذریعے سے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن شریف کے اندر اس کا ذکر ہے، واقعہ ہے کہ 300 سال ان لوگوں کو سلانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ کتنے سال؟ 300 سال سلانے کے بعد۔ اور جب وہ اٹھے اور اٹھ کر جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ کتنا سوئے؟ ان میں سے ایک کہتا کہ 1 دن سوئے، دوسرا کہتا کہ 1 دن سے کچھ کم، تیسرا کہتا کہ 1 دن سے کچھ زیادہ۔ دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، قرآن شریف کے اندر ہے، سورہ کہف کے اندر اس کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ۔ اس کو جب خبر ہوتی تھی کہ یہ جو ہے حق پرست ہے
عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں، تو اس نے کیا ان لوگوں پر ظلم کرنا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اور ان پر ظلم ہوا کرتا تھا، جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہوتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے والے ہوتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ چند ہزار بچ بچا کر جو ہے آ کر ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند طاری کری، ایسا وہ سوئے کہ 300 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک دوستو وہ سوتے رہے۔ سورج بھی جو ہے ایک سائڈ سے گزر جایا کرتا تھا، ان پر دھوپ کا اثر نہیں ہوتا۔ جب وہ اٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اٹھے تو اٹھ کر کہنے لگے کہ کتنا سوئے؟ تو ان میں سے کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے ایک دن سوئے، کوئی کہتا کہ ایک دن سے کچھ زیادہ۔ اس طرح آپس میں بات کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ بھئی بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے بھیجو، کسی کو کھانے کے لیے بھیجو۔ تو کھانا لینے کے لیے ایک شخص جو ہے ان میں سے باہر جاتا ہے اور ایک کسی ہوٹل پر وہ کہتا ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ جانا اور بچ بجا کر جانا، کہیں پکڑے نہ جائیں ہم۔ ان کو نہیں معلوم کہ ہم 300 سال سوئے، وہ تو سوچے تھے کہ ابھی جو ہے ہم بہت ہی کم وقت سوئے۔ تو دوستو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کو کچھ خبر نہیں۔ وہ چلے، ایک ان میں سے کھانا لینے کے لیے گیا، ہوشیاری کے ساتھ جب جا کر دیکھتا ہے کہ سب کچھ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، ماحول ہی بدل گیا، وقت ہی بدل گیا۔ تو دوستو جب ہوٹل میں پہنچا، کھانا لیا اور جب پیسے دیے، ان کے پاس کچھ رقم تھی، جب پیسے دیے تو ان میں سے جو ہے جب پیسے اس دکان والے کو دیے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تو جو ہے ہمارے پاس چلتا نہیں ہے، یہ کون سے زمانے کا تم لے کر آئے؟ کہا کہ تو بہت پرانا دور کا سکہ ہے۔ تو دوستو اس طرح کا جو ہے واقعہ ہے، اور یہ اس کا ذکر جو ہے قرآن شریف کے اندر ہے، اور اس کو پڑھ کر جو ہے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ قرآن شریف کو پڑھیں، علماء کرام نے تجربے کے ساتھ لکھی، ہم پڑھا کریں قرآن شریف۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر دل کے اندر جو ہے ہمارے ایمان کی تازگی پیدا ہو۔ لیکن دوستو افسوس ہے کہ آج ہمیں قرآن شریف پڑھنے کا فرصت نہیں، وقت نہیں، ہمیں توفیق نہیں، حدیثوں کو مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ دوستو روز بروز دن بدن ہماری مشغولیات بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے کام کاروبار بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی اس کام کو نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی ذمہ داری کو اپنے سر پر نہیں لیں گے، اس چیز کو ہم نہیں سمجھیں گے، تو دوستو وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے؟ وہ کون سا دور آئے گا، وہ کون سا زمانہ آئے گا؟ دوستو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہم غور کریں کہ ہم غفلت کے اندر گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا، ہم ان سب چیزوں کو سمجھیں۔ اور شروعات میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی جس کے موضوع پر بات ہونی تھی، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ وہ یہ تھا کہ آج دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے بے دینی کا ماحول، روز بروز دیکھیں کہ گھر کی مصروفات کے اندر، گھر کی عورتوں کے اندر ہمارے بے دینی ہے، کہ بازاروں کے اندر اور کام کاروبار کرنے میں دوستو دیکھیے کس طرح کا ماحول ہے آج۔ تو اس دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان پر محنت کرنی اور اپنے بچوں پر خاص طور سے دھیان توجہ دینی، اپنی بچوں پر بھی خاص طور سے توجہ اور دھیان دینا۔ دوستو عورتوں کو کام کرنے کا حکم آیا ہے صرف پردے کے ساتھ، کہ پردے کے ساتھ جو ہے
عورتیں جو ہے کوئی کام گھر کے اندر کرنا چاہیں تو کر سکتی، لیکن دوستو ہمارے علاقے کے اندر دیکھیے کتنی عورتیں جو ہے بے پردہ اور بے حیا ہو کر جو ہے بے حیائی کے ساتھ کارخانوں میں فیکٹریوں میں جا رہی ہیں مسلمان عورتیں۔ دوستو اس کی جو ہے ذمہ دار کون ہے؟ مرد ذمہ دار۔ پھر جو ہے آج کل بہت سے بعض لوگ جو ہے کیا شکایتیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہماری بیوی جو ہے ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ دوستو ہم نے شروعات میں جو ہے ان کو صحیح طور پر نہیں چلے، شروعات میں اگر ہم ان کو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے علماء کرام بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں اور گھر کے اعتبار سے، اس کا دین جو ہے دوستو ہم نے سیکھا نہیں، اس کے دین کو ہمیں سیکھنا ہے، کام کاروبار کے دین سیکھنا ہے، گھر کے اعتبار سے دین سیکھنا ہے، اپنی ذمہ داری خود جو ہے اس کے اعتبار سے دین سیکھنا ہے۔ دوستو دیکھ کر یا سن کر کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ آج جو ہے ہم نمازیں دیکھ کر پڑھتے ہیں کہ جس طرح فلاں آدمی سجدے کر رہا ہے ویسے جو ہے ہم سجدے، فلاں آدمی رکوع کر رہا ہے تو ایسے ہم رکوع کر دیکھ کر، دوستو دیکھ کر نہیں، جس طرح سے ہم نے اپنی دنیاوی کام میں وقت لگایا اسی طرح جو ہے یہ کام دوستو آخرت میں تو یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اگر ہم اس کو ہی بگاڑ کر پڑھیں گے، بگاڑ کر جو ہے ہم اس کام کو کریں گے تو پھر یہ کام کیسے ہمیں آخرت میں کیسے جو ہے ہمارے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ باجماعت اہتمام کرے اور صحیح طور طریقے سے اہتمام کرے تو دوستو اس کی نماز جو ہے اس کے لیے دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اور جب نماز اس کو دعا دے گی تو اس کے کام میں، کاروبار میں اور دوستو ہر چیز میں اس کے برکتیں پیدا ہوں گی۔ جس درجے کی عبادت ہوگی اسی درجے کا، جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی طرح جو ہے کیا دوستو اس کا جو ثواب ہوگا، اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو دوستو اس چیز کو ہم سمجھیں اور اپنا وقت کو جو ہے نکالا کریں۔ نماز سے جو ہے آج ہماری بہت دور ہے نماز، کب بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ بازار آباد ہے، دکانیں آباد ہیں دوستو، اسٹیشن آباد ہے، ہر چیز آباد ہے، کارخانہ فیکٹری سب آباد ہے، لیکن مسجدیں وہاں بہت مختصر لوگ جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ کیا ہے دوستو؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری، جب تک ہماری ایمان مضبوط نہیں ہوگا، پختہ نہیں ہوگا، ایمان پر محنت اپنے نہیں کریں گے، تب تک دوستو ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ایمان کو بنانے کی محنت اور ایمان کو بچانے کی محنت دوستو اسی دنیا کے اندر کرنی ہے، اسی وقت میں کرنی۔ ایمان ہمیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی جگہ سے بچایا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن دوستو آخری وقت میں یہ ایمان ہمارے ساتھ چلا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوں گے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان نہیں ہوگا ان کے پاس، اور جب بے ایمان کی حالت میں جائیں گے تو دوستو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایمان آخری وقت میں بچ کر چلا جائے، یہ ایمان ہمارا آخری وقت میں بچ کر چلا جائے، اسی چیز کی محنت اس دنیا کے اندر کرنی ہے، کوئی اور تو نہیں کرے گا دوستو، ہمیں ہی کرنی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جو ہے دوستو آج برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھیں حقوق العباد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے
دوستوں چاروں طرف جو ہے کیا بہت ہی دوستوں برائی پھیلی ہوئی، تو ان سب چیزوں کو دوستوں ہمیں سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر لانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ عمل کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے اور اسی حال میں دنیا چلے گئے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ ابھی وقت باقی ہے اور ابھی تو زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، دوستو یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ شیطان جو ہے کیا آدمی کو فقر سے ڈراتا ہے، اور ڈراتا ہے جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تو کام نہیں کرے گا، اگر تو جو ہے نہیں کرے گا تیرا نقصان ہو جائے گا، تجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ دوستو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں جتنی روزی لکھ دی